السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ کیا حال چال ہے جناب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یقین دہانی نہ کروا دی جائے کہ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور کمنٹ کرنا تو آپ بھول ہی جاتے ہیں۔ بہرحال چلیں آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ سلمان نے اسے مکمل امید دلائی تھی کہ ان کے لیے پیسے لے کر آئے گا، جس کے بعد وہ لوگ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ مسئلے کا حل ملتے ہی لالا پرسکون سا ہو کر گھر واپس آیا اور سونے کی نیت سے لیٹ گیا۔ اب اس کی آنکھ لگے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب خواب میں ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ شاید اسے بھوک لگی تھی۔ لالا اس کے قریب گیا اور اسے اپنے باہوں میں اٹھا کر چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی باہوں میں آ کر وہ بچہ اور بھی بری طریقے سے رونے لگا۔ اس بچے کے رونے سے اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ پاگلوں کی طرح اس بچے کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، خدا کے لیے تم چپ ہو جاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ بے چین ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، خدا کے لیے تم رونا بند کرو، تمہارے رونے سے میرا دل بے چین ہو رہا ہے۔ اچانک لالا کی آنکھ کھلی اور اٹھ کر بیٹھا تو قریبی مسجد میں اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ کیسا عجیب خواب تھا؟ لالا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کہیں چین نہ آیا۔ دوڑ کر اٹھا اور کچن میں آ کر کولر سے گلاس پانی نکال کر پینے لگا، لیکن بے چینی تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی الجھن کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر مجھے ہوا کیا ہے؟ وہ 15 منٹ بے چینی سے ٹہلتا رہا، پھر اٹھ کر قریبی مسجد میں چلا گیا اور مسجد نماز پڑھ کے وہاں کے مولوی کو اپنا خواب سنانے لگا۔ تم نے کیا کوئی خطا کی ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا بے چین کر رکھا ہے؟ تم کچھ تو کر کے آئے ہو، کوئی ایسی خطا جس سے اللہ تم سے ناراض ہے؟ بتاؤ، مجھے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کر پاؤں۔ لالا کی بے چینی حد سے سوار تھی۔ اسے کسی طرح بھی اس کا حل چاہیے تھا۔ مجبور ہو کر اس نے بتا ہی دیا کہ کل رات نفس سے تنگ آ کر اس نے ایک عورت کے ساتھ برا کام کیا، لیکن اس گناہ میں وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے 2 ساتھی بھی شامل تھے۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو اس لڑکی سے نکاح کر لو اور اسے اپنا بنا لو، تبھی تمہارا گناہ قابل معافی ہوگا۔ نکاح؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لالا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ہاں نکاح۔ تم نے کہا کہ اس گناہ میں تم اکیلے نہیں بلکہ تمہارے 2 اور دوست بھی شامل ہیں، لیکن احساس گناہ صرف تمہیں ہو رہا ہے، خواب تمہیں آ رہے ہیں۔ عورت کے اصل مجرم تم ہو۔ تم مسئلے کا حل چاہتے تھے، میں نے دے دیا۔ یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تم نے مجھے امانتاً مجھے بتایا اور میں نے اس کا حل دے دیا، آگے تمہاری مرضی۔ مولوی صاحب اٹھے اور چلے گئے۔ اس وقت 5 ہونے والے تھے۔ 6 بجے لوگوں کو یہاں سے نکلنا تھا، لیکن لالا کی بے چینی اسے کسی طرح آزاد کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور انہی رستوں پر چل دیا جہاں رات کی تنہائی میں چھپ کر واپس آیا تھا۔ وہ اس گھر کے پاس پہنچا جہاں کچھ دیر پہلے ہی تباہی مچا کے نکلا تھا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی اسے بالکل اسی طرح سے بچے کے رونے کی آواز آئی جس طرح سے وہ اپنے خواب میں سن کر آیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگا، لیکن نگین وہاں کہیں نہیں تھی۔ اس کی معصوم سی بچی اندر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ لالا تیزی سے اس کے پاس آیا اور اسے باہوں میں اٹھا کر چپ کرانے لگا۔ یا خدایا، وہ لڑکی کہاں گئی؟ پولیس اسٹیشن؟ لیکن اپنے بچی کو اکیلے چھوڑ کر تو نہیں جائے گی، اور ویسے بھی اس کی حالت نہیں تھی کہ وہ کہیں جا پاتی، تو پھر وہ کہاں گئی؟ خودکشی؟ یا اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے۔ آج تک میں جن عورتوں کے پاس گیا ہوں وہ اپنی مرضی سے آتی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کیا گناہ کر بیٹھا؟ خدایا مجھے معاف کر دے۔ کل رات پہلی بار لالا نے 2 قتل کیے تھے، اور وہ بھی شاہ سائیں کے کہنے پر۔ اس نے آس پاس ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ مولوی صاحب کی بات پر عمل کرنے کا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی، تو اس کی بچی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ شاید اس بچی کی اچھی پرورش کر کے وہ اپنے گناہ کا ازالہ کر پائے۔ 6 بجے وہ بچی کو لے کر ریلوے اسٹیشن پہنچا تاکہ وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل سکے۔ لالا، یہ بچہ کس کا ہے اور یہاں کیوں اٹھا لائے ہو؟ سلمان نے اسے بچی کے ستاتے دیکھ کر پوچھا۔ آصف کہاں ہے؟ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ آصف نے ہمیں دھوکہ دیا اور پیسے کے لالچ میں سب کچھ شاہ سائیں کو بتا دیا۔ پوتے کے غم میں شاہ سائیں نے آصف کو قتل کرا دیا، اور اب وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمیں جلدی نکلنا ہوگا۔ سلمان نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ لیکن تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ گاڑی جانے والی تھی جب لالا نے پوچھا۔ میں نے وہ لڑکی بیچ دی، سلمان نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ کون سی لڑکی اور کہاں بھیجتی تم؟ لالا نے غصے سے پوچھا۔ لالا، باقی غصہ بعد میں نکال لینا، فی الحال یہاں سے نکلو۔ سائیں کے آدمی کبھی بھی یہاں پہنچ کر ہمارا صفایا کر دیں گے۔ پوری بات بتاؤ، کہاں بیچا تم نے اسے؟ لالا نے غصے سے پوچھا۔ زربائی کے کوٹے پر بیچ آیا ہوں، سلمان نے تنگ آ کر بتایا۔ چلو میرے ساتھ، ابھی اسی وقت اسے واپس لے کر آئیں گے، لالا نے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے لالا، 70,000 لے کر آیا ہوں اس کے، اور تجھے پتا ہے زربائی ایک بار کوئی چیز خرید لے تو واپس نہیں دیتی۔
نگین تو اسے بھی بہت پسند آئی۔ گاڑی کے چلنے کی آواز آنا شروع ہو گئی، لیکن لالا کے کان میں اب کوئی اور آواز آ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک گناہ سے نکل کر دوسرے گناہ میں پھنس چکا تھا۔ لالا جلدی کرو، گاڑی میں جاؤ۔ سلمان نے تقریباً دھکا دیتے ہوئے اسے بھیجا۔ جانے سے پہلے آدھی رقم اسے دینے لگا، لیکن لالا نے لینے سے انکار کر دیا کہ اب مزید کسی گناہ کا حصہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ 20 سال پہلے کے ٹرین کے سفر سے نکل کر وہ 20 سال کے بعد کے ٹرین کے سفر پر آیا اور وہ کراچی پہنچ چکا تھا۔ وہ سیدھا کوٹھے پر آیا۔ اسے پتا چلا کہ وہ کراچی میں ہوتی ہے۔ کوٹھے پہ اسے دیکھ کر کوئی بھی پریشان نہ تھا کہ دہاڑی میں چھپے کتنے ہی لوگ آیا کرتے تھے۔ وہ ایک کمرے میں آ کر بیٹھا۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ایک خوبصورت سی لڑکی نے انداز سے پوچھا۔ مجھے نگاہ بیگم سے ملنا ہے۔ لیکن آپ ہیں کون؟ یہاں پہ ایرا غیرہ نگاہ سے نہیں مل سکتا۔ آپ نے بھلا دیجئے، وہ مجھے جانتی ہیں۔ ان سے کہیں کہ حیات لالا آیا ہے۔ لالا نظر چراتے ہوئے کہا۔ آج اسے اپنا نام لیتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی چلی گئی اور ٹھیک 10 منٹ بعد نگاہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ آج جب وہ عورت اس کی وجہ سے اس مقام پر تھی تو اسے دیکھتے ہی اس نے نظریں شرمندگی سے جھکا لیں۔ ہاں، لالا حیات خان آئے ہیں۔ حضور بتاؤ تمہاری کس طرح سے خدمت کی جائے؟ دل تو چاہتا ہے کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں کتوں کے سامنے پھینک دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ تمہاری نظریں بتا رہی ہیں کہ تم اپنے گناہ میں کسی حد تک ڈوبے ہوئے ہو۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، میں یہی دیکھنا چاہتی تھی۔ نگاہ طنز کے تیر چلاتی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ لالا اس کے پیروں میں گر کر اسے معافی مانگنے لگا۔ میں تمہارا گنہگار ہوں نگین، مجھے معاف کر دو۔ اسے کہو میری بیٹی کو بخش دے۔ اگر تم نے مجھے معاف کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ نگین، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہارا گنہگار ہوں، میری بیٹی کو جان سے مار ڈالے گا۔ غنوہ بے یقینی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اتنا گھٹیا اور بیہودہ کام کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بھی پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ورنہ کوئی بھی انسان اس حد تک نہیں جا سکتا۔ اور اس کا باپ بھی تو کہتا تھا کہ اس کے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، یقیناً وہ یہی گناہ ہوگا۔ ریز، بہت دن بعد غنوہ نے پکارا۔ غنوہ کی نگین کی جو بیٹی بابا لے کر آئے تھے وہ کون ہے؟ غنوہ نے پوچھا، لیکن ریز کچھ نہ بولا، بس اسے دیکھتا رہا۔ پلیز یہ مت کہنا کہ یہ ظلم میری ماں کے ساتھ ہوا ہے۔ غنوہ کی آنکھ سے آنسو جھل کے۔ بچپن سے ہی وہ ماں کے لمس کو ترس رہی تھی۔ بتاؤ نا، وہ بچی میں ہوں نا؟ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح مچلتے ریز کا بازو گریبان جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ بچی تم ہی ہو؟ ہاں، یہ سارا ظلم تمہاری ہی ماں کے ساتھ ہوا ہے۔ شاہ اور کوئی نہیں، تمہاری خالہ کا بیٹا ہے۔ ہاں، لیکن یہ بات شاید شاہ بھی نہیں جانتا، ورنہ شاید ہو نہ ہو وہ یہ سب کچھ نہ کرتا، یا پھر شاید اس کا نشانہ ابان نہیں تم ہوتی۔ ریز بتایا جا رہا تھا، لیکن اب وہ غنوہ کی سننے کی حس ختم ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے جان وجود لیے زمین پر گرنے لگی۔ جب ریز نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ریز بے چینی سے اس کے ہاتھ پیر سہلانے لگا اور جتنا جلدی ہو سکے اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر جانے لگا۔ لالا جا چکا تھا، لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان چھوڑ گیا تھا۔ تمہاری بیٹی میرے پاس ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس کی بہت اچھے سے پرورش کی ہے، میں نے اس کی شادی کر دی ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، میں نے اسے بالکل اپنی بیٹی بنا کر پالا ہے۔ اسے ایک پل کو بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کی ماں کا میں گنہگار ہوں۔ وہ مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے، لیکن جب اسے پتہ چلے گا کہ نہیں، اس کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں کا لٹیرا ہوں، تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی، بے تحاشا نفرت۔ کیسے سمجھاؤں گا میں اسے؟ اور میری دوسری بیٹی تمہارے شاہزار کے پاس ہے، وہ اس سے تمہارا بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے میری بیٹی پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، بہت زیادہ۔ اس نے اسے میری آنکھوں کے سامنے بے تحاشا مارا، بے دردی سے اس پر تشدد کیا ہے، اور اسے اپنے نکاح میں لے کر مجھ سے بہت دور لے کر آ گیا ہے۔ میری بیٹی کو اب صرف تم بچا سکتی ہو، میری مدد کرو۔ پاگلوں کی طرح اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر وہ شخص رو رو کر واپس چلا گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس پر ترس نہیں آیا، اس کے اندر آج بھی وہ نگین زندہ تھی جس سے کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ اپنے بچے کے سامنے کیسے جاتی، کیسے بتاتی کہ اس کی آنی اب ایک پاک دامن عورت نہیں رہی، بلکہ
وہ ایک آدمی کا احسان بھی نہیں چکا سکتی تھی کہ اس نے اس کی بیٹی کی زندگی بچائی اور اس کی پرورش کی، اس کی ایک اچھی جگہ شادی کر دی، ورنہ اب تک اس کی بیٹی کا وجود بھی اسی دنیا میں ہوتا یا اس دنیا میں ہوتا ہی نہیں۔ لیکن اس کا مغرور ناک والا شہزادہ کس کی زندگی تباہ کر رہا تھا، اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابان اٹھ کر باہر آئی تو شاہ سوئمنگ کر رہا تھا۔ اسے پانی کے پاس بیٹھنا پسند تھا، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ شان والی حویلی میں بھی اس کا ٹھکانہ اور فیورٹ کام سوئمنگ پول کے پاس بیٹھ کر ٹھنڈے پانی میں اپنے پیر رکھنا تھا۔ وہ پہلے تو کافی دیر اسے ایسے ہی سوئمنگ کرتے دیکھتی رہی، پھر اس کی نظر کتوں پر گئی جن کی زبان زمین تک لٹک رہی تھی۔ ہاں، یہ کتے ہیں کہ چڑیل، اتنے خطرناک! وہ زہریلا بڑبڑائی اور بینا کتوں کی طرف دیکھے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ راحت بابا، اگر وہ کتے رسی توڑ کر اندر آ گئے تو؟ اندر کمرے میں جانے کے بجائے کچن میں راحت بابا کے پاس ہے۔ ارے بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، یہ کتے ہمیں پہچانتے ہیں، میں کتنے وقت سے یہاں کام کر رہا ہوں، میرے آنے کے بعد آئے ہیں یہ، لیکن میں تو کل ہی آئی ہوں نا، مجھے تو نہیں پہچانتے، اگر مجھے کاٹ لیا تو؟ ابان نے معصومیت سے پوچھا، جس پر راحت لالا مسکرانے لگے۔ شاہ صاحب باہر ہیں، ان کے پاس ہوتے ہوئے نہ تو وہ کتے باغی ہوتے ہیں اور نہ ہی بھونکتے ہیں، وہ اپنے مالک سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ شاہ صاحب کے بہت وفادار ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتا ہے راحت بابا، میرے بابا بھی بالکل آپ کی طرح باتیں کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کر مجھے ان کی یاد آ جاتی ہے۔ ابان نے اداس لہجے میں بتایا۔ جب اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا، مڑ کر دیکھا تو شاہ کاندھے پر ٹاول پھیلائے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ کس کی یاد آ رہی ہے تمہیں؟ لہجے میں سرد مہری صاف واضح تھی۔ کسی کی نہیں، ابان جلدی سے بولی، کیونکہ شاہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا، لیکن ابان نے پھر اسے لالا کی بات کی تھی، وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں۔ جاؤ جلدی سے میرے کپڑے نکالو۔ اس سے پہلے کہ شاہ سے کوئی اپنا ذاتی کام نہ کروایا تھا، اس لیے وہ پریشان تھی ہوگی، لیکن اس کی سرد مہر نظروں سے چھپنے کے لیے فوراً کمرے کی طرف بھاگی۔ بابا کسی ملازمہ کا انتظام کرے ابان کے لیے، بس اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ شاہ کمرے میں آیا تو اس کے کپڑے نکال چکی تھی۔ یہ لیجیے آپ کے کپڑے، میں نے نکال دی ہیں۔ اسے کپڑے پکڑا کر ابان جانے لگی، جب شاہ نے اچانک اس کا ہاتھ تھاما۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اچانک سوال پر وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ ہاں، زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس لیے سر کو زور زور سے ہلایا جیسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی صدا پر وہ مسکرایا۔ اس کا گھبرایا ہوا وجود ہمیشہ ہی اسے اچھا لگتا تھا۔ اچھا بتاؤ، مجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پاس کیا۔ آپ کو پسند؟ اس کا چہرہ بالکل اس کے چہرے کے پاس تھا۔ بات کرتے ہوئے اس نے اسے دیکھا، اس لیے وہ اپنا چہرہ کبھی دائیں تو کبھی بائیں جانب کر رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ سے اس کا دل مزید بے ایمان ہو رہا تھا۔ ڈوگیز، کتے آپ کو پسند ہیں؟ آخر جواب مل گیا۔ اس کے جواب سے اس کے چہرے پر سختی آ گئی، جسے دیکھ کر جواب غلط ہونے کا اندازہ لگا لیا۔ بلیک سوٹ بہت پسند ہے آپ کو؟ اس نے ایک اور جواب دیا، لیکن اسے نہ صرف چہرے کی سختی بلکہ اور بھی سختی آ گئی۔ سوئمنگ بہت پسند ہے آپ کو؟ اس نے جلدی سے ایک اور کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے بال اب اس کی مٹھی میں آ گئے تھے اور درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور یہ بھی نہیں جانتی کہ مجھے پسند کیا ہے؟ یہ آنسو کیوں آ رہے ہیں تمہاری آنکھوں میں؟ واہ واہ، کہتے ہیں نا، اذیتوں کے تمام نشتر میری رگوں میں اتار کر بڑی محبت سے پوچھتا ہے، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ شاہ کا بھی وہی حال ہے۔ تمہاری آنکھوں میں؟ ہاں، وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ وہ کانپنے لگی۔ نہیں آ رہی۔ اس نے جلدی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا، لیکن اپنے بالوں پر گرفت مزید سخت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے پھر سے پاس کیا تو تم پسند ہو مجھے سب سے زیادہ، اس کا چہرہ بالکل قریب کر کے بولا۔ جب تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے سب کچھ اچھا لگنے لگا ہے، لیکن تم سے زیادہ کچھ نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو فوکس کیا۔ بات سمجھ میں؟ جواب نہ ملنے پر وہ غصے سے دھاڑا۔ جی، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ گڈ گرل، مسکرا کر کہتے ہوا وہ چل دیا۔ ریز اسے ابھی ہاسپٹل سے لے کر واپس آیا تھا۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ریز بھی بہت پریشان تھا اور اماں بھی بہت پریشان تھی۔ ریز اسے اپنے کمرے میں آرام کرنے کا بول کر باہر نکل آیا، جبکہ غنوہ کی آنکھوں سے آنسو اب بھی ختم نہیں ہو پائے تھے۔ غنوہ پلیز رونا بند کرو۔ ریز کمرے میں آیا تو وہ پھر رو رہی تھی۔ کیسے رونا بند کرو ریز؟ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ایک بدکار انسان کی بیٹی ہونا کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، جو شخص مجھے کل صحیح اور غلط کی پہچان بتاتا رہا، آج وہی شخص سب سے زیادہ غلط ہو کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میرا باپ کیا ہے۔
میں نہیں سمجھ سکتا گنوا، میں نہیں سمجھ سکتا۔ ریس تنزیہ مسکرایا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ اس نے وہ تصویر لا کر سامنے رکھ دی۔ یہ تصویر وہ کیسے نہ پہچانتی؟ بابا کی پرانی چیزوں میں اکثر اس نے یہ تصویر دیکھی تھی۔ یہ تو بابا کی تصویر ہے ان کے دوستوں کے ساتھ۔ آپ یہ تصویر مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ ریس گنوا نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے رو رہی ہو نا گنوا کیونکہ تمہارا باپ بدکار ہے؟ تمہارا باپ غلط ہے؟ نہیں گنوا نہیں، تمہارا باپ غلط ہے اور نہ ہی بیڈ کریکٹر۔ تمہیں تو فخر ہونا چاہیے اپنے باپ پہ کہ تم ایک میجر کی بیٹی ہو، میجر احمد کی بیٹی، ایک وطن کی، ایک فوجی کی جو اپنے وطن پر جان لٹاتا ہوا شہید ہو گیا۔ لیکن میں تو ایک بار پھر تنزیہ مسکرایا۔ میری ماں نے میرے باپ کو جو پہچان میری نظروں میں بنائی ہے نا وہ جھوٹی ہے۔ میرا باپ کوئی فوج میں نہیں تھا اور نہ ہی کسی جنگ میں شہید ہوا تھا، بلکہ میرا باپ ایک گرا ہوا اور گھٹیا انسان تھا جس نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر آ کر ایک عورت سے شادی کر لی۔ 8 سال تک اسے مارتا پیٹتا رہا۔ اس کی جہالت کی انتہا یہ تھی کہ وہ اس عورت کو اتنا مارتا کہ جب عورت ماں بنتی تو اس کے بچے مردہ پیدا ہوتے۔ ہاں گنوا، وہ میرا باپ تھا، جلادوں کی طرح میری ماں پر ظلم کرتا رہا اور پھر ایک دن سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ میرا باپ کسی اکبر شاہ سائیں کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی کہ میرا باپ فوج میں شہید ہو گیا ہے۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ وہ میری نظروں میں میرے باپ کی عزت دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے یہ تصویر اس نے سنبھال کر رکھی تھی۔ لیکن نکاح والے دن یہی تصویر میں نے تمہارے گھر پر دیکھی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرے باپ کی تصویر تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے۔ پھر مجھے تمہارے باپ کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں تھا گنوا، میں تو بس اپنے باپ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس دن میں نے اپنے باپ کے بارے میں جاننے کے لیے لالا سے اس کا ماضی پوچھا تھا۔ جس لالا کو تم گنہگار کہتی ہو، اس گناہ میں میرا بھی باپ شامل تھا۔ ہاں گنوا، آصف خان میرا باپ تھا جسے میری ماں ایک شہید فوجی کہتی تھی۔ میری ماں نہیں جانتی کہ میں جانتا ہوں کہ آصف خان کتنا گھٹیا اور گرا ہوا انسان تھا۔ میں اپنی ماں کو بتانا بھی نہیں چاہتا۔ بس اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ گنوا کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ اس کا کام بڑا ہے یا اس کا۔ ابان مزے سے سو رہی تھی جب تیز گولی کی آواز سے اچانک اس کی آنکھ کھلی اور وہ گھبرا کر اٹھی اور باہر نکل آئی۔ راحت بابا، یہ گولی چلنے کی آواز کہاں سے آئی ہے؟ راحت بابا حال میں کھڑے خود کانپ رہے تھے۔ ویری گڈ، آپ ٹھیک تو ہیں بابا؟ کیا ہوا بتائیں مجھے، شاہ کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ ایک عجیب سے خوف نے اسے آ گھیرا تھا۔ بابا نے ہر طرف اشارہ کیا، باہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی دروازے کی طرف آئی کہ جانے کہ ایک اور گولی چلنے کی آواز آئی۔ اس نے ذرا سا جھانک کر باہر کی طرف دیکھا، جبکہ اس بار بھی اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اس نے باہر کی طرف دیکھا تو شاہ ہاتھ میں ریوالور پکڑے تینوں کتوں کا نشانہ لے چکا تھا۔ گڈ، اب ایک ہی کتا بچا تھا۔ یا اللہ، وہ دوڑ کر باہر کی طرف آئی اور جب ایک اور گولی چلی اور آخری کتا بھی زمین پر گر گیا۔ شاہ، آپ نے یہ کیا کیا؟ کیوں مار دیا ان بے زبان جانوروں کو؟ آؤ پرنسس، تم بھی حد کرتی ہو۔ جب یہ بھونکتے ہیں تب تم روتی ہو، جب تمہیں ان کے پاس آنے کو کہتا ہوں تب تم روتی ہو، اب یہ مر چکے ہیں تب تم رو رہی ہو۔ دیکھو، اس طرح سے رونا بند کرو، مجھے آنسو بالکل پسند نہیں۔ ان سے ڈرتی تھی نا، یہ تمہیں خوفزدہ کرتے تھے، تو ان کی وجہ سے تم پول کے پاس بھی نہیں آ کر بیٹھ رہی تھی، تو بس اسی لیے میں نے ان کا قصہ ہی ختم کر دیا۔ اب تم آزادی سے اس گھر میں گھوم سکتی ہو، جو چاہے کر سکتی ہو۔ یہ گھر تمہارا ہے، اس گھر کے ذرے ذرے پر تمہارا حق ہے۔ پلیز تم یہاں خوش رہا کرو، میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر لے آیا، جبکہ ابان کا سارا دھیان ابھی بھی ان لاشوں پر تھا۔ شاہ، آپ کو تو ڈاگز بہت پسند ہے نا، پھر آپ نے انہیں کیوں مار دیا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا پرنسس، تم سے زیادہ مجھے اس دنیا میں اور کچھ پسند نہیں۔ تم سے زیادہ محبت تو میں اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا۔ تمہارے لیے ایک گفٹ لایا ہوں۔ اسے ہال کے صوفے پر بٹھا کر ٹیبل پر پڑا ڈبہ اٹھا کر اس کو دیا۔ تمہیں میرا فون پسند تھا نا، اسی لیے میں بالکل اپنے جیسا فون لایا ہوں تمہارے لیے۔ اس پر تم اپنی سہیلیوں سے، اپنی بہن سے، رادیہ سے، حمزہ سے، کسی سے بھی بات کر سکتی ہو۔ شاہ نے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑاتے ہوئے کہا، کیا میں آپ ہی سے بھی بات کر سکتی ہوں؟ ابا نے خوشی سے پوچھا۔
हाँ मेरी जान, तुम अपनी आपी से भी बात कर सकती हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सिर्फ मुझसे बात करना होगी। मुस्कुराते हुए फ़ोन इसके हवाले कर दिया। इसमें गेम्स भी हो जाएंगी? अबान ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा, मेरी जान तुम जो चाहो वो सब हो जाएगा। आज अली से मिलने आएगी, तुम्हें मेरे ऑफिस की वर्कर है वो आएगी लेने के लिए, तुम्हें अपने साथ पार्लर ले जाएगी और फिर शॉपिंग। सो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। शाह ने मुस्कुराते हुए इसके गाल थपथपाया और उठकर अंदर चला गया, जबकि अबान अभी तक हाथ में अपनी बहन से बात करने का इकलौता जरिया लिए खुश हो रही थी। हमजा इस वक्त अपने बीमार दादा के कमरे में बैठा इसे घूर रहा था और इसने ये पूछने की भी जहमत नहीं की थी कि इसका हाल अब कैसा है, जबकि इसका दादा और मलक कब से इसे नजरें मिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हमजा बेटा, उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मुझे वो बताइए जो मुझे बताने के लिए आपने बुलाया है। हमजा का लहजा सर्द महरी लिए हुए था। हमजा बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ ही नहीं पाया, मैं सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। देखिए मास्टर दिलावर मलक, मैं ये सब कुछ सुनने के लिए यहाँ नहीं आया। प्लीज़ आप मुझे वो बताएं जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। हमजा से अब इसकी तकरीरें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये वो शख्स था जिसकी वजह से इसका बाप मर गया था और फिर इसे बदकार औरत की औलाद कहकर सड़क पर छोड़ गया। वो कैसे इस शख्स को माफ़ कर देता जो आज इसे अपना पोता कह रहा था। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा याश था, इसने एक लड़की के साथ गलत किया और फिर इस लड़की ने इस पर केस किया तो वो केस हार गया। मजबूर होकर मैंने इसकी शादी इस लड़की के साथ करवाना चाहिए, लेकिन वो नहीं माना तो मैंने कहा कि इसे जायदाद से आग कर दूंगा। फिर इसने मजबूरन इस लड़की से शादी कर ली, लेकिन ना तो वो अपने गुनाह का उसे एहसास हुआ और ना ही अपने होने वाले बच्चे से उसे हमदर्दी हुई। हत्ता कि वो बाप बन गया, लेकिन फिर भी इसने अपनी अय्याशियाँ नहीं छोड़ी। फिर एक दिन वो कहीं भाग गया, मुझे कुछ इल्म ना था आखिर वो कहाँ गया है। फिर 1.5 साल बाद अचानक वो घर वापस आया और अचानक ही से अपने बीवी और बच्चों को अपना लिया। मेरी कोई खुशी की इंतहा ना रही। इसी दौरान मेरा दूसरा बेटा और तुम्हारा बाप वकार कॉलेज में अचानक किसी लड़की से शादी करके आ गया। मैं अभी सदमे से निकला ही था कि तुम्हारे बाप ने मुझे दूसरा सदमा दे दिया। गुस्से में मैंने तुम्हारे बाप को घर से निकाल दिया। मैं ऐसा हरगिज़ ना करता हमजा, लेकिन मुझे पता चला था कि तुम्हारी माँ एक बदकार औरत है। हमजा के ये अल्फाज किसी जहरीले खंजर से कम नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत किए बैठा रहा क्योंकि आज वो अपने सवालों का जवाब लेने आया था। हाँ हमजा, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम्हारी माँ एक बदकार औरत थी। इसने मेरे बेटे को दौलत के लिए फंसाया और सब कुछ इसने किसी और के लिए नहीं किया बल्कि मेरे बड़े बेटे सलमान के कहने पर किया, क्योंकि वो सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। फिर कुछ बाद मुझे पता चला कि वो औरत ही भाग गई तुम्हारे बाप को छोड़कर। मैंने वकार को फ़ोन किया, मैंने इससे कहा कि वो घर वापस आ सकता है, लेकिन हमजा को मैं कबूल नहीं करूँगा। ये कहते हुए उन्होंने नज़रें चुराई, लेकिन हमजा ने इनके चेहरे की तरफ देखने की भी गलती नहीं की। फिर वो खामोश हो गए। बोलते रहे, प्लीज़ बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ, हमजा आहिस्ता से बोला, लेकिन इसने घर वापस आने से इनकार कर दिया। इसका कहना था कि वो घर वापस ज़रूर आएगा, लेकिन अपने बेटे के साथ, और इसे इस घर में इसकी माँ नहीं बल्कि बाप से पहचान दी जाएगी। हमजा की सारी परेशानी, सारी तकलीफ़ एक पल में इसका बाप दूर कर गया था। हाँ, इसका बाप जो इसे बेतहाशा चाहता था, जिसने अपनी औलाद के लिए अपने बाप तक को छोड़ दिया। एक मगरूराना मुस्कुराहट ने हमजा के लबों को छुआ। हाँ, इससे गरूर था आज अपने बाप पर। मैं इसे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसका जवाब हर बार इनकार में आया। फिर एक दिन मैंने इसे मिलने के लिए बुलाया। फिर जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि तुम्हारी माँ ताया सलमान के केबिन से निकल रही थी। मैं सलमान के पास गया और पूछा कि ये औरत मेरे ऑफिस में क्या कर रही है। तो सलमान ने कहा कि ये औरत वकार से तलाक चाहती है, इसलिए वो यहाँ आई थी। मैंने वकार को फ़ोन करके ये बात बता दी तो इसने कहा कि वो इस औरत से मिलना चाहता है। ऐसा ही हुआ। वो दोनों आखिरी बार तलाक के लिए मिल रहे थे जब इनका कार एक्सीडेंट हुआ, और ये कार एक्सीडेंट करवाने वाला और कोई नहीं तुम्हारा ताया सलमान था। हमजा, ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि मैंने सारी जायदाद दोनों भाइयों में आधी आधी तकसीम कर दी थी और ये बात सलमान को गुवारा ना थी। वो सारी जायदाद हासिल करना चाहता था, जिसकी वजह से इसने अपने सके भाई को कत्ल करवा दिया। मैं इस औरत की औलाद को अपनी औलाद का दर्जा नहीं देना चाहता था। ये सारी बातें कुछ अर्सा पहले मुझे सफ़ियान ने बताई। कौन सफ़ियान? हमजा ने पूछा। सफ़ियान, सलमान का बेटा। सफ़ियान मलक। अपने कहे के मुताबिक शाह की सेक्रेटरी
لینے آئی تھی۔ عجیب قسم کی لڑکی تھی، نہ کچھ بولتی تھی اور نہ ہی کچھ ریئیکٹ کرتی تھی۔ وہ لڑکی کم اور بور زیادہ لگ رہی تھی۔ ابا نے 2-3 بار اسے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ آگے سے ٹھیک نہ بولی تو ابا نے پھر بلانا ہی چھوڑ دیا۔ بس ایک ہی رٹ، یس میڈم، یس میڈم، یس میڈم۔ اس سے اپنے مقصد سے ہٹ کر ابان سے ایک ہی بات کی، ضرور یہ شاہ نے ہی کہہ کر بھیجا ہوگا۔ شاہ کو اپنی کمپنی میں کم بولنے والے اور زیادہ کام کرنے والے لوگ پسند تھے اور وہ خود بھی ایسا ہی تھا، اپنے علاوہ کسی کو اہمیت نہ دینے والا۔ 20 سال پہلے جب لالا کے آدمی نے اسے گولی ماری تو وہ ساری رات اسی جگہ پڑا رہا، لیکن پھر جب صبح وہاں کچھ لوگوں کا گزر ہوا تو ایک جلی ہوئی لاش کے ساتھ ایک لاش دیکھی۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ لاش نہیں بلکہ زندہ ہے، تو لوگ اس سے ہاسپٹل لے آئے۔ شاہزر زندہ بچ گیا لیکن 3 ماہ تک کوما میں رہا۔ 3 ماہ کے بعد گھر واپس آیا تو وہاں نہ تو کوئی اس کی آنی تھی اور نہ ہی رمشا۔ اس نے ان دونوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے کوئی نہیں ملا۔ یتیم خانے میں اسے اس کے ساتھ ایک اور بچہ ملا جسے اس کے اپنے دل کے بہت پاس لگا، حمزہ۔ حمزہ کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے لگا۔ زندگی کی ٹھوکروں نے شاہ کو بہت سخت دل بنا دیا تھا۔ جتنا سخت دل حمزہ تھا اتنا ہی وہ نرم دل تھا۔ اس کے نرم دل ہونے کی وجہ سے وہ اکثر مار کھاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی کمپنی میں حمزہ کا حصہ 20% جبکہ اس کا 80% تھا اور ان کی کمپنی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کمپنیوں میں شامل ہو رہی تھی۔ ابانو یہ سوچ کر بہت خوش تھی کہ اسے باتیں کرنے والا کوئی ملے گا۔ اس کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ ہاں، لیکن پارلر والی لڑکیوں نے اس کی بہت تعریف کی اور بہت ساری باتیں بھی۔ پھر جب انہوں نے پوچھا کہ وہ اتنی کم عمر میں شادی کیوں کر رہی ہے تو جواب سیکرٹری کی طرف سے آیا کہ لو میرج ہے۔ اس کا بات سن کر ابان کا تو منہ ہی کھلے کا کھلا رہ گیا، اور اگر وہ ابان سے بدلہ لے رہی تھی تو یہ بدلہ بنتا تھا، کیونکہ آج ابان نے اسے اتنا تنگ کیا تھا کہ 4-5 بار شاہ کو فون کر کے اس کی شکایت لگا چکی تھی، لیکن شاہ آگے سے ڈانٹ دیتا جس کی وجہ سے وہ ہر تھوڑی دیر بعد اسے گھوری سے نوازتی۔ اور پھر آج کے دن کے لیے شاہ کی سیکرٹری کی سزا مکمل ہوئی اور وہ اسے لے کر بڑے ہال میں انٹر ہوئی۔ ہال مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، شاید سارے شہر کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ ارادھیا بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، اس نے اور میشی نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے۔ ارادھیا نے اسے اسٹیج پر چڑھانے میں مدد کی جبکہ سیکرٹری تو اسے حال ہی میں چھوڑتے ہوئے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اسے اپنی جان چھڑانے کی کچھ زیادہ ہی چلتی تھی۔ اب وہ ارادھیا کو اپنے سارے دن کی کارستانی سنا رہی تھی جب شاہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے جان لٹانی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس طرح سے دیکھنے پر ابان کا دل بھی عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ چلے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ تم اتنی خوبصورت لگو گی تو میں گھونگھٹ کا بھی انتظام کرتا۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا آہستہ سے اس کے پاس ہوا۔ حال میں جب مہمانوں کے سامنے شاہ کو اس طرح کی حرکتیں کرتے دیکھا تو ابان پانی پانی ہو گئی۔ وہ نہیں آنا چاہتی تھی لیکن یہ اس کی مجبوری تھی۔ بس ایک بار اپنی آنکھوں سے اپنے مغرور ناک والے شہزادے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ مکمل نقاب میں تھی تاکہ اسے کوئی پہچان نہ پائے۔ سب کی نظروں سے بچ کر اندر داخل ہوئی۔ اس کا مقصد شاہ کو ایک نظر دیکھنا تھا۔ نہ جانے کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہوگا اور میں جانے کیسے دکھتا ہوگا وہ۔ جس دن سلمان اسے کوٹھے پر بیچ کر گیا تھا اس دن اس نے کہا تھا کہ شاہ مر چکا ہے، لیکن اس کا شاہ تو زندہ تھا۔ اس کے سارے دشمن شکست کھا چکے تھے، آصف مر چکا تھا، لالا اپنی حرکتوں پر شرمسار تھا، لیکن سلمان اکثر اس سے کوٹھے پر ملنے آتا تھا اور اس نے اپنی حرکتیں ابھی تک نہیں چھوڑی تھی۔ جب ایک دن اس کا پتہ کرنے اس کے پیچھے اس کا 16 سال کا بیٹا سفیان آیا۔ سفیان ملک اپنے باپ جیسا تو ہرگز نہیں تھا، وہ ایک نیک انسان تھا۔ اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھے سے کی تھی۔ نگین نے اسے ہی اپنا نشانہ بنا لیا۔ وہ سلمان سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس وقت اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی معصوم بچہ کھڑا ہے یا اس نے سفیان کو اپنے باپ کے ہی خلاف کر دیا اور اس پر یہ اب بیتی ہر بات بتا دی۔ سفیان نے کوٹھے میں آ کر کبھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کی۔ اس کا ان عورتوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہ تھا۔ پھر ایک دن رمشا کو اس کا باپ کوٹھے پر چھوڑ گیا تو اس کا اسیر ہو گیا۔ رمشا کو لے کر اس کا ارادہ غلط نہ تھا، وہ اسے نکاح کر کے ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے نگاہ بیگم کو بہت رقم دی تھی۔ رمشا کو لے کر نگاہ بیگم کے اندر ابھی بھی ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا اور اس کی اپنی بیٹی کا نام بھی رمشا ہی تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ سفیان اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے، لیکن اسی رات رمشا کوٹھے سے بھاگی اور یہ بات نگاہ بیگم کو گوارا نہ تھی کہ اس کے کوٹھے سے کوئی لڑکی بھاگ جائے۔ محفل اپنے عروج پر تھی، ہر کوئی اپنے ہی دھیان میں تھا۔ حمزہ میشی کو سنبھال رہی تھی جبکہ ارادھیا ابان کے منہ سے سیکرٹری کے
شاہ کی سیکرٹری کے بارے میں سن کر پک چکی تھی۔ ابا نے اس لڑکی کے ساتھ صرف 2 سے 3 گھنٹے گزارے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بان پر ظلم اور ستم برسوں سے کرتی آ رہی ہو۔ پھر کھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تو نگین سب سے نظریں چرا کر شاہ کو دیکھنے لگی۔ جب بری طرح سے ایک لڑکی سے ٹکرائی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رادیہ، جس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نگاہ بیگم اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں بھی پہنچ جائے گی، جبکہ نگین جو اپنے شاہ کو دیکھنے آئی تھی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں پر اسے رمشا مل جائے گی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پلیز یہاں سے چلی جائیں۔ اگر میرے شوہر نے دیکھ لیا تو وہ نہ جانے کیا کر دے گا۔ خدا کے لیے آپ کو جو چاہیے میں آپ کو دے دوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ نے مجھ پر بہت رقم لگائی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ میں آپ کو آپ کے سارے پیسے دے دوں گی۔ خدا کے لیے مجھے میرا گھر برباد نہ کریں، میری ایک بچی ہے۔ رادیہ اس کے آگے ہاتھ پیر جوڑنے لگی، لیکن نگاہ بیگم کو اس کا ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو یہاں اپنے شہزادے سے ملنے آئی تھی، اسے دیکھنے آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، اس وقت راستے سے ہٹ جاؤ، اور جہاں تک بات ہے پیسوں کی، نگاہ کو پیسوں سے کوئی غرض نہیں۔ تم نے نگاہ بیگم کو دھوکہ دیا، جس کی سزا تم بھگت رہی ہو۔ دیکھیے میں آپ کو ساری رقم دے دوں گی جس سے آپ نے مجھے خریدا، لیکن خدا کے لیے آپ میرے شوہر تک یہ بات نہ پہنچائیے گا، کیونکہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ پلیز میری زندگی کو بخش دیں، مجھے سکون سے رہنے دیں۔ میرا شوہر جو مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، میری ایک بچی ہے۔ رادیہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو رمشا، کوٹے سے بھاگی ہوئی عورت نہ تو کسی کی بیوی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کی ماں، وہ صرف طوائف ہوتی ہے۔ اور تم سے حساب لینے تو میں پھر بہت جلدی آؤں گی۔ فی الحال مجھے کچھ اور کام ہے، راستے سے ہٹ جاؤ میرے۔ نگاہ نے اسے ایک ہاتھ سے پیچھے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی کسی سے ٹکرا گئی۔ جب اسے حمزہ نے تھام لیا، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں رمشا، تمہارا شوہر تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہے، اور یہ خود ہی تمہارا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس لے آئے گا۔ ٹھیک کہا نا میں نے ملک صاحب؟ ایک ادا سے کہتے ہوئے نگاہ بیگم اس کے قریب سے گزر گئی، لیکن رادیہ بے یقینی سے حمزہ کی طرف دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کب سے اس کے پیچھے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ چل چکا تھا کہ وہ اب سب کچھ جان چکا ہے۔ حمزہ میری پاس۔ اس سے پہلے کہ رادیہ کچھ کہتی، حمزہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ رادیہ اپنی زندگی کو خود سے دور جاتے دیکھ کر وہی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ریز گھر واپس آیا تو غنوہ اماں کے پاس بیٹھی ہونے سے دعائیاں دے رہی تھی۔ ریز بے ساختہ مسکرا دیا کہ اس کی ذمہ داریاں اب کتنی خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی۔ ان کا ولیمہ سادگی سے ہوا، ذرا لوگ شامل نہ ہوئے تھے، بس ریز کے سرکل کے چند لوگ تھے۔ اماں کو کھانا کھلانے کے بعد دعائیاں دے کر وہ پرسکون سی ان کے ساتھ لیٹ کر سونے لگی۔ غنوہ بیٹا، تمہاری شادی کو اتنے دن ہو چکے ہیں، اب تمہیں اپنے کمرے میں جا کر سونا چاہیے۔ اماں نے اچانک کہا تو وہ گھبرا گئی۔ ہمارا بستر بہت چھوٹا ہے، رات کو تنگی ہو جاتی ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر سویا کرو۔ اماں نے اسے محبت سے کہا۔ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تنگ نہیں ہو رہی۔ غنوہ نے جلدی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے غنوہ، لیکن میرا بیٹا یہ سب ٹھیک نہیں، اب بہتر ہوگا کہ تم اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر چل اور اپنے کمرے میں، اماں نے آرڈر دیا۔ کیسے ایک پل میں وہ ماں سے ساس بن گئی، لیکن غنوہ کی شکل روتی بن گئی، جس پر اماں بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ پھر بڑی صفائی سے انہوں نے اپنی یہ توجہ چھپائی اور پھر سے آرڈر دیا۔ وہ تیرے سر کا سائیں، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا تیرا فرض ہے، چل فٹافٹ نکل یہاں سے میرے کمرے میں۔ اماں نے چہرے پر مصنوعی غصہ سجا کر کہا۔ اماں، غنوہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ چل نکل یہاں سے اب، اماں نے پھر سے کہا۔ آپ بالکل بھی اچھی ساس نہیں، ظالم ہیں آپ۔ غنوہ روتی شکل بناتی اٹھ کر کمرے میں آ گئی، جہاں ریز مزے سے لیٹا بیڈ پر سو رہا تھا۔ اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، جہاں شاید کہیں سونے کی جگہ مل جائے۔ نہ تو اس کمرے میں کوئی صوفہ تھا اور نہ ہی بیڈ کے علاوہ سونے کی کوئی اور جگہ۔ شاید وہ زمین پر بھی سو جاتی اگر آج صبح کچن میں اس نے کاکروچ نہ دیکھا ہوتا۔ گڈ کاکروچ۔ ویسے تو وہ کاکروچ سے زیادہ ڈرتی نہیں تھی، لیکن وہ اتنی بھی بہادر نہیں تھی کہ کاکروچ کے ساتھ اب زمین پر ہی سو جائے۔ اپنا دل بہادر کرتی وہ ریز کے بیڈ کے قریب آئی اور سمٹ کر ایک کونے میں سونے لگی، جب اچانک ریز نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور مسز، کیا ارادے ہیں؟ بندے میں اتنی ہی ہمت تھی اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ شاہ نے اکیلے ہی سب مہمانوں کو سنبھالا، حمزہ نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ اب تک ساری ذمہ داریاں حمزہ نے ہی سنبھالی تھی، لیکن اب وہ اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس نے ہر طرف حمزہ کو ڈھونڈا، حمزہ تو کہیں نہیں ملا، البتہ رادیہ ضرور مل گئی۔
راضیہ بھابھی آپ کا شوہر ہے کہاں بتائیں مجھے اس کی، میں خبر لیتا ہوں۔ نکما کہیں گا، سب کچھ چھوڑ چھڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ خیر جو بھی ہے، میں کب سے اسے فون کر رہا ہوں، فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ آپ اسے فون کریں اور کہیں کہ یہاں آئے، مہمانوں کو سنبھالے، شاہ نے کہا۔ اور مشی کہاں ہے؟ شاہ نے اس کے ساتھ مشی کو نہ دیکھ کر پوچھا۔ میرے خیال میں حمزہ اسے اپنے کمرے میں لے گئے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ راضیہ نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ مجھے لگ رہا ہے راضیہ بھابھی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ دیکھیں اپنی آنکھیں کتنی سرخ ہو رہی ہیں۔ آئیے میں آپ کو گھر بھی چھوڑاتا ہوں۔ شاہ نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں شاہ بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ جائیں مہمانوں کو سنبھالیں، تب تک میں ابان کے پاس بیٹھتی ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اسٹیج پر آ گئی۔ اس کا سب کچھ ختم ہو رہا تھا۔ حمزہ یہاں سے جا چکا تھا، شاید اب وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ چکا ہو، لیکن اپنی صفائی دینے کے لیے وہ ایک بار تو اس سے ضرور ملے گی۔ ہاں میں بتاؤں گی اس کو کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ کیسے یقین دلاؤں گی کہ اپنے شوہر کو کہ میں ایک کوٹھے والی نہیں؟ میں کب سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں، آپ ہیں جو اپنی ہی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ابان نے ایک بار پھر سے اس کا کندھا ہلایا اور اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں تو بولو، کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی ہی سوچوں سے نکل کر وہ ابان کی طرف دیکھنے لگا، وہ جو ابھی تک شاہ کی سیکرٹری کی شکایتیں لگانے میں مصروف تھی۔ ایک دم چپ ہو گئی۔ محفل ختم ہونے کے بعد شاہ نے ابان اور ارادیہ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہنے لگا۔ ارادیہ کو اس کے گھر کے گیٹ پر چھوڑ کر ابان کو لے کر چلا گیا، جبکہ ارادیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اپنے گھر میں جانے لگی، جسے اس نے اور اس کے شوہر حمزہ نے محبت سے بنایا تھا۔ کتنی یادیں تھیں اس کے گھر میں، تو کیا یہ سب کچھ چھن جائے گا اس سے؟ حمزہ کی محبت اور مشی؟ یا خدایا میری مدد کر۔ اس نے اندر آ کر دروازہ کھولا جو کہ لاک نہیں تھا۔ حمزہ صوفے پر مشی کو لے کر بیٹھا ہوا تھا، اس سے آتا دیکھ کر اس نے مشی کو صوفے پر لٹایا جو شاید سو چکی تھی۔ وہ خود اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ ارادیہ ایک بار پھر سے اپنی قسمت پر رونے لگی۔ نگاہ بیگم واپس آئی تو اس کی سوچ حمزہ اور ارادیہ کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس نے کتنا غلط کیا، اس نے ارادیہ کو حمزہ کی نظروں میں گرا دیا۔ کیسے بے یقینی سے وہ ارادیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو ارادیہ کی زندگی بچانے کے لیے سفیان کے ساتھ اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہاں تو سب کچھ غلط ہو گیا۔ ارادیہ بھاگ کر کسی اور سے شادی کر چکی تھی، اس کی ایک بچی بھی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں مطمئن اور خوش تھی، لیکن نگاہ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ اپنے گلٹ میں تھی، موٹی اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ اسے پتا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن سفیان ملک کی نظروں میں اس نے ارادیہ کے لیے سچی محبت دیکھی تھی۔ سفیان ملک جو 16 سال کی عمر سے اس کی کوٹھے پر آ رہا تھا، جس نے آج تک کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس نے ارادیہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس پر نگاہ نے سفیان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی شادی اس کے ساتھ ضرور کروائے گی اور سفیان کے سامنے جا کر کہے گی کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے ایک تو وائف سے نکاح کیا ہے، لیکن وہ ایسا نہ کر پائی۔ اس وقت اس اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی ارادیہ کا برا نہیں چاہا تھا، لیکن پھر بھی آج اس کے ساتھ بہت برا کر آئی تھی۔ سجدے میں رو رو کر اس نے خدا سے معافی مانگی اور پھر ایک فیصلہ کیا کہ میں کل ہی رمشا کے گھر جا کر اس کے شوہر کو ساری حقیقت بتاؤں گی۔ میں اسے بتاؤں گی کہ اپنے رمشا کی کوئی غلطی نہیں، وہ پاک باز اور پاکیزہ ہے۔ میں رمشا کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی، میں اس کی زندگی آسان ضرور کروں گی، اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ارادیہ کو گھر چھوڑنے کے بعد اب شاہ ابان کو گھر لے کر جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا جب ابان کا سارا دھیان کراچی کی جگمگاتی سڑکوں پر تھا۔ ملتان میں وہ ایسی جگہ پر رہتی تھی جہاں گہما گہمی بہت کم تھی، لیکن شاہ کراچی کے شہر کے بیچوں بیچ رہتا تھا۔ ابان کو یہ روشنیوں بھرا شہر بہت اچھا لگا تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے دور بھی ہو گئی تھی، جس کا اسے افسوس بھی تھا۔ لیکن یہ الگ بات تھی کہ جس دن سے شاہ نے محبت سے اسے اپنے پیار کا احساس دلایا تھا، اسے بتایا تھا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، اس دن سے ابان کے دل میں بھی اس کے لیے عجیب سی فیلنگز پیدا ہونے لگی تھیں۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ ابان کے دل پر دستک دینے والا پہلا شخص تھا۔ ابان اسے چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس کا دل اسے چاہنے لگا تھا۔ کیا ارادہ ہے بانی، ہم آج سڑک پر ہی نہ سو جائیں؟ شرارت سے پوچھا گیا۔ ہائے سچی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کی شرارت کو سمجھ کر ابان نے شرارت سے کہا، جس پر شاہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ پاگل ہو تم بانی، شاہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ آپ سے تھوڑا کم، ابان اسی کے انداز میں اس کی بات سن کر بڑبڑائی۔ شاہ نے پھر سے کہکا لگایا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ محبت سے پوچھا۔ ہائے سچی، ابان خوشی سے چہکتے ہوئے اس کی طرف پلٹی۔ ہاں مچی، جان لوٹا دی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہا گیا، اور راستے میں آنے والی پہلے آئس کریم پارلر پر گاڑی روک دی گئی۔ اب یہاں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو رہی تھی۔
जिसे गाड़ी में बैठने का बोलकर शाह आइसक्रीम लेने चला गया, जबकि अबान का गाड़ी में बैठने का कोई इरादा ना था। पहले थोड़ी देर शाह के डर से वो गाड़ी के अंदर ही बैठी रही और गाड़ी की थोड़ी सी खिड़की खोली और फिर अपना हाथ बाहर किया, लेकिन फिर थक कर आहिस्ता से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। हल्की हल्की ठंडी ठंडी बूंदाबांदी इसके चेहरे को भी भिगोने लगी। इस वक्त वो मुकम्मल वलीमे के ड्रेस में थी। खूबसूरती से किया गया मेकअप वो दुल्हन के रूप में क़यामत ढा रही थी। शाह ने जब दुकानदार की नज़रों के फोकस में अपनी बीवी को देखा तो एक पल के लिए इसके माथे की रगें सामने वाज़े होने लगी, लेकिन खुद पर ज़ब्त करते हुए इसने आइसक्रीम उठाई और जल्दी से वापस आ गया। गाड़ी में बैठो, सर्द लहजे में कहा गया। अपने पीछे अचानक शाह की आवाज़ सुनकर अबान चौंकी। आप इतनी जल्दी आ गए? अबान हल्की मनमनाई, लेकिन शायद शाह ने सुना नहीं। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर बैठा तो अबान भी फ़ौरन अंदर बैठ गई। अबान ने 2-3 बार नज़रें उठाकर शाह की तरफ देखा, लेकिन शाह का ध्यान सिर्फ गाड़ी चलाने पर था और इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। लेकिन इसके चेहरे पर छाया गुस्सा साफ बता रहा था कि इसे अबान की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। भी नामकूल। अब कहीं मुझे फिर से ही कोई सज़ा ना सुनाने लगे, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि मुझे कोई सज़ा नहीं देंगे। हाँ, लेकिन ये भी तो कहा था कि अगर गलती नहीं करूँगी तो। अबान अपनी सोचों में मसरूफ़ थी जब गाड़ी अचानक वीरान सड़क पे बीचों बीच रुक गई। ये मैं देखने के लिए नहीं लाया था, खाओ इसे, इसने आइसक्रीम की तरफ इशारा करते हुए कहा। अबान ने नज़र आइसक्रीम की तरफ देखा और फिर शाह के गुस्सीले चेहरे को, फिर जल्दी से आइसक्रीम का पैक खोला और इसे खाने लगी। पहले तो वो बड़ी आसानी से शाह से बात कर रही थी, लेकिन अब शाह को गुस्से में देखकर इसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऐसे आइसक्रीम का ही पूछ ले, जबकि वो 2 आइसक्रीम लाया था, यानी कि एक अपने लिए ही लाया होगा। लेकिन बेचारी ठंडी ठंडी आइसक्रीम शाह के गुस्से को ठंडा नहीं कर सकती थी, ये अबान अच्छी तरह जानती थी, इसलिए खामोशी से इसने अपनी आइसक्रीम खाना ही बेहतर समझा। एक बात वो जो नहीं समझ पा रही थी कि वीरान सड़क में गाड़ी रोककर आइसक्रीम खिलाने की आखिर क्या वजह हो सकती है। राधिया आपी ने तो कहा था कि हमारा घर इनके घर के बहुत करीब है, तो फिर हम इतनी देर से घर जा रहे हैं, हम पहुंच क्यों नहीं रहे? अबान के दिल में मचलता सवाल वो कब से पूछना चाह रही थी और आखिर फिर पूछ ही लिया, क्योंकि पहले इसे शाह के साथ सफ़र करने में मज़ा आ रहा था, लेकिन अब शाह का गुस्सा इसकी जान निकाल रहा था। मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना चाहता था, मैंने सोचा मौसम अच्छा है, चलो तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। शाह का लहजा थोड़ा सा नरम था, शायद वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर चुका था। तो फिर चले ना, हम यहाँ क्यों रुके हैं? अबा ने मासूमियत से पूछा। चलते हैं, शाह से देखकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन 15 मिनट के बाद बारिश फुल स्पीड में शुरू हो चुकी थी। जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो, शाह ने कहा और खुद भी गाड़ी से बाहर निकलने लगा। शाह, क्या हो गया है आपको? बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है, हम भीग जाएंगे, अबा ने समझाना चाहा। बानी, तुम वहाँ आइसक्रीम पार्लर के बाहर भी तो भीग ही रही थी ना, जल्दी से बाहर निकलो, शाह ने सख्त लहजा रखते हुए कहा। तो अबान फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकल गई। इन बारिशों से हमारी पहली याद जुड़ी है अबान, मैंने तुम्हें पहली बार बारिश में देखा था और वहीं अपना दिल हार बैठा था। ये बारिश का मौसम मेरे लिए बहुत अनमोल है, जिसे मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। शाह और अबान पूरी तरह भीग चुके थे। शाह इसका हाथ पकड़कर सड़क के बीचों बीच ले आया, जबकि अबान इसके चेहरे पर गुस्से के तासरात को ढूंढ रही थी, जो अब कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं इस खूबसूरत रात का हर लम्हा अपनी जान के साथ गुजारना चाहता हूँ। अबान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो तुम कभी नहीं समझ सकोगी। मेरे लिए यह एहसास क्या है कि तुम सिर्फ मेरी हो। शाह इसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला। शाह, कोई आ जाएगा और कोई नहीं आता है सड़क पर, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बस इतना कहा और फिर से इसकी जसारतों की ताब ना लाते हुए अबान इसके सीने में अपना मुँह छुपा गई। जब 2 शर्तों पर चलेंगे, शाह ने मोहब्बत से कहा, जबकि इसकी शर्तों का सुनकर अबाल के गाल सुर हो गए। क्या शर्तें हैं? अबान ने बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ अदा किए, न जाने वो क्या मांग बांटे। हाँ, जाने मन, इतनी भी बड़ी शर्तें नहीं है कि तुम इस तरह से कपकपाने ही लगो। शाह ने इसे फिर से अपने पास किया। शाह, शर्त नंबर 1, 1 तुम्हें मुझे किस करना होगा। शर्त नंबर 2, इस सड़क पर मेरे साथ डांस करना होगा। नहायत वाहियात शर्तें हैं। शाह ने जल्दी से इसे अपनी शर्तें बताई, चेहरे पर शरारत वाज़ेह थी। एक शर्त मंजूर है, दूसरी मंजूर नहीं, और लेकिन फिर भी इसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। नहीं जाने मन, शर्तें तो आपको दोनों ही पूरी करना होंगी, वरना आप घर नहीं जा सकती। लेकिन फ़िलहाल तो अपनी शर्त नंबर 1 पूरी कीजिए।
शर्त नंबर 2 वाली मंजूर थी। अबान जल्दी से बोली और इस बार आवाज़ में लड़खड़ाहट ज़रा कम हो चुकी थी। शाह ने कहका लगाकर अपना हाथ इसके सामने किया। जवाबन इसने फ़ौरन थाम लिया। शाह ने खींचकर इसे अपने पास किया और इसे साथ लेकर डांस करने लगा। शाह हल्के से अपने साथ मूव करवा रहा था, जबकि जैसे ही वहाँ से घुमाता इसकी छनकती आवाज़ और चूड़ियों की आवाज़ आती। कितना ही वक्त ऐसे गुजर गया, वो दोनों एक दूसरे में खोई दुनिया यकसर फरामोश कर चुके थे। आज अबान का दिल शाह के लिए एक अलग ही तरंग में धड़क रहा था। आज पहली बार शाह से इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना पहली बार लगा था। इसी शाह का इसके साथ रहना, इसका ख्याल रखना, हर वक्त इसके बारे में सोचना, इसे सब कुछ इन कहानियों की तरह लग रहा था जो उसकी बहन सुनाया करती थी। इसकी बहन इससे कहा करती थी कि एक दिन इसका भी शहजादा इसे लेने आएगा। जब शाह इसे अपने साथ लेकर गया था तो इसे कोई शहजादा नहीं बल्कि एक देव लगा था जो इसे अपने साथ कैद करके लेकर जा रहा था। लेकिन आज वहाँ फिर से उसे एक शहजादा ही लग रहा था। लेकिन फिर जब याद आया कि इसकी वजह से वो अपनों से दूर हो गई है तो इसका दिल एक बार फिर से उदास हो गया। वो शाह की मोहब्बतों पर ईमान तो ले आई थी, लेकिन अपने घर वालों की दूरी की वजह से इसके दिल का एक कोना आज भी शाह के ख़िलाफ़ था। चलो जी, सिर्फ एक कोना ही ख़िलाफ़ था। गुड। काफ़ी देर बाद शाह इसे लेकर आया था और घर वापस आते ही इसकी ज़िद शुरू हो चुकी थी। वो अबान को बार बार कह रहा था कि अब अपनी एक शर्त पूरी करो, लेकिन अबान ने तो कसम खा रखी थी कि वो आज शाह की बात नहीं मानेगी। अब वो दोनों मुकम्मल भीग चुके थे। वापस आते ही उन्होंने सबसे पहले अपने कपड़े तब्दील किए। शाह जब चेंज करके बेडरूम में वापस आया तो अबान वहाँ नहीं थी। अब रात का 1 बज रहा था और एक ही पोजीशन में सारा दिन बैठे रहने के बाद दोनों काफ़ी थक चुके थे और अब इनका इरादा सोने का था। लेकिन अबान को कमरे में ना देकर शाह परेशान हो गया। ये लड़की कहाँ चली गई? खुद से सवाल करता वो कमरे से बाहर निकल गया। बानी प्रिंसेस, कहाँ हो तुम? राहत बाबा, जो अब शाह के घर आने के बाद अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा रहे थे, की आवाज़ सुनकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। वो हमेशा इसके लिए दुआ किया करते थे कि इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सके। और जब अबान इसकी ज़िंदगी में आई तो बेशक शाह हर वक्त खुश रहने लगा था। राहत बाबा पिछले 11 साल से इसे जानते थे, लेकिन उन्होंने इन 11 सालों में कभी शाह को खुलकर हंसते हुए भी नहीं देखा था। लेकिन जब से ये लड़की इसकी ज़िंदगी में आई थी वो तो जीने लगा था और अब उसे ढूंढ रहा था, पुकार रहा था। शायद ही शाह ने ज़िंदगी में कभी किसी को इतनी मोहब्बत से पुकारा था। शाहजाद, अबान बेटी किचन में है, उन्होंने दरवाज़ा से निकलते हुए बताया। किचन में क्या कर रही है ये? अच्छा आप जाएं, मैं देख लूँगा, शाह ने राहत बाबा से कहा और किचन की तरफ चल दिया। बानी यार, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? यहाँ चाय बना रही हूँ, आप पियेंगे? अब्बान ने कहा और इससे पूछा। ये चाय मनहूस ऐसी है ना, इसका नाम कहीं से सुनो फ़ौरन आपका दिल मचलने लगता है कि यार एक कप जिन के, ऐसे बोतल के जिन की तरह ना हाज़िर होकर हाथ में आ जाए। किस किस का ख्याल है? तुम क्यों बना रही हो? छोड़ो इसे, मैं किसी नौकर को कहता हूँ। शाह को ऐसे काम करते देखकर बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। जी नहीं, किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। आपने पीना है तो बताएं, और वैसे भी चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। खुश फहमियाँ, लोग कहते हैं कि किस्मत वालों को मेरे हाथ की चाय नसीब होती है। आपने पीना है तो जल्दी बताएं, वरना आप बदकिस्मत लोगों में शामिल हो जाएंगे। अब्बा ने जल्दी से अपनी चाय की अहमियत बताई। वो ऐसी ही थी कि अगर कोई इससे प्यार से बात करे तो इसके लिए अपनी जान भी लुटा सकती थी, और अगर कोई गुस्सा करे तो रोकर इसे दिल से माफ़ कर देती थी। लेकिन शाह इसके साथ बहुत गलत कर चुका था और इस बात का शाह को एहसास भी था। लेकिन बानी जानो, मैं तो बहुत किस्मत इंसान हूँ, क्योंकि अब तो तुम मेरी हो, तो तुम्हारी चाय भी मेरी हुई। शाह ने जुम्मानी अंदाज में कहते हुए इसका हाथ खींच कर पास किया। और एक बात बताऊँ, इतनी रात को कौन चाय पीता है? शाह ने इसके गिले बालों को पीछे करते हुए कहा। मैं पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है चाय। शाह छोड़े अपनी कोशिश में नाकाम होते हुए उसने कहा, नहीं छोड़ता। चलो अच्छा ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या पसंद है? मुझे समंदर पसंद है, चूज़े, काजल, पायल, अब्बान ने सोचते हुए बताया। बस? शाह को मायूसी हुई, वो बेचारा कुछ और सुनना चाह रहा है। हाँ बस इतना ही, अब्बान ने एक बार फिर कुछ सोचकर कहा। एक बार फिर से सोचकर जवाब दो। इस पर शाह के लहजे में थोड़ा सा गुस्सा था। मैंने सोचकर बताया है, बस मुझे यही पसंद है। अब्बान ने इसका गुस्सा देकर जल्दी से जवाब दिया। मैं पसंद नहीं हूँ तुम्हें? शाह ने मैं पर जोर देते हुए कहा। अरे आप तो इंसान हैं, मैं दूसरी चीज़ों की बात कर रही थी। अब्बान ने भी जल्दी से अपनी सफाई पेश की। अच्छा इसका मतलब है मैं पसंद हूँ? इस बार शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट वाज़ेह थी। हाँ आप पसंद हैं। अब्बान ने अब की बार सच्चे दिल से कहा। सच अब्बान, मैं पसंद हूँ?
تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ آج شاہ اپنی خوشی بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ آج بنا کسی زور زبردستی کے ابان نے اسے اقرار محبت کیا تھا اور اسے پسند کرتی ہے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے ایک بار پھر سے یقین دہانی کے لیے پوچھ رہا تھا، پسند کرتی ہوں؟ محبت ایسے تھوڑی نہ ہو جائے گی۔ ابان نے اسے سمجھانا چاہا۔ تو پھر کیسے ہوگی؟ شاہ نے مایوسی سے اس کا چہرہ چھوڑا۔ میں یہاں کھڑے کھڑے تھک گئی ہوں شاہ، چلیں پلیز کمرے میں چلیں، وہاں جا کر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ محبت کیسی ہوتی ہے، وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ۔ ابان کسی ماہر کی طرح اسے محبت کا سبق سکھانے کلاس روم میں لے کر جا رہی تھی اور شاہ بھی بنا کچھ بولے اس کے پیچھے چل دیا۔ اسے اب بھی ڈرتی تھی لیکن اب اس کا ڈر بہت کم ہو چکا تھا۔ جس دن سے شاہ نے اسے اپنی محبت کا احساس دلایا تھا اور وہ بھی اس پر اپنا حق جتانے لگی تھی، وہ جو اسے کہتی وہ وہی کرتا، چاہے وہ کام کوئی ٹھیک ہو یا پھر بالکل ہی بیچگانہ کیوں نہ ہو۔ شاہ کو تو بس اپنی ابان کو خوش رکھنا تھا۔ لو اب کمرے میں آگئی، بتاؤ محبت کیسی ہوتی ہے؟ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پاس بیڈ پر بٹھایا۔ سب سے پہلے ہوتی ہے دشمنی، ابان نے کسی ماہر کی طرح بتانا شروع کیا۔ وہ تو آپ کو تھی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، پہلا سٹیپ آپ نے ٹھیک سے فالو کیا۔ اب آتے ہیں دوسرے سٹیپ پر۔ تو پھر ہوتی ہے لڑائی، تو وہ تو آپ نے مجھے بہت ڈانٹا، مارا بھی۔ ابان کا ارادہ اسے شرمندہ دلانے کا نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی اپنی حرکت پر شاہ کو آج بہت افسوس ہوا تھا۔ اور میں نے بھی آپ کو ڈانٹا تھا، ابان نے اپنے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا، جس پر شاہ بھی ساختہ مسکرایا۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارے جب آپ کو چوٹ لگی تھی ہاتھ میں، آپ نے اپنا ہاتھ چھری سے کاٹ لیا تھا، یاد نہیں؟ آپ کو کتنے زور سے ڈانٹا تھا میں نے آپ کو؟ ابان نے اسے یاد دلانے کے لیے کافی زور لگایا کیونکہ اسی دن تو اس نے پہلی بار اپنی بہادری بھی دکھائی تھی۔ ہاں تو اب آتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف، تو وہ ہوتی ہے دوستی۔ اب یہیں پر آپ اٹکے ہوئے ہیں، ابھی تو ہماری دوستی ہی نہیں ہوئی تو محبت کیسے ہوگی؟ ابان نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ہم دوستی کر لیتے ہیں۔ شاہ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ ارے ایسے کیسے دوستی کر لیتے ہیں؟ ابان نے فوراً اس کے ہاتھ پر تالی بجا کے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ دوستی کرنے کے لیے کچھ اسپیشل کرنا پڑتا ہے، اور آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے اسپیشل کہ آپ سے میں فوراً سے دوستی کر لوں؟ آج ابان کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھ چکی تھی۔ تم نے بھی تو کچھ نہیں کیا میرے لیے اسپیشل، شائستگی کے انداز میں بولا۔ دوستی تو آپ نے کرنی ہے نا، میں نے نہیں، اکڑ کر جواب دیا گیا۔ اوکے فائن، بتاؤ کیا کروں تمہارے لیے ایسا اسپیشل کہ تم مجھ سے دوستی کر لو؟ شاہ نے ہارتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا، آپ سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ابان نے ہری جھنڈی دکھائی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ پانی تم ایسے نہیں سوچ سکتی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اٹھو۔ شاہ نے اسے لیٹتا دیکھ کر ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ اوہ ہیلو مسٹر، ابھی تک صرف 2 سٹیپ میں پاس ہوئے ہیں آپ، اور اس کے بعد دوستی، اس کے بعد ہوگا پیار، اور اس کے بعد ہوگی کس۔ سو پلیز اس وقت مجھے آرام سے سونے دے، ابان نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا، اور جب تک پیار نہ ہو جائے تب تک اب آپ میرے پاس نہیں آ سکتے، اور یہاں پر اداس بیٹھنے سے بہتر ہے کہ جا کر کچھ اسپیشل کرنے کے بارے میں سوچیں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے۔ ابان نخرے دکھاتی ایک بار پھر سے لیٹ گئی، جبکہ اس کی ہمت پر آج شاہ بھی سے داد دیے بغیر نہ رہ پایا، جبکہ اس کی پسند پوچھ کر اب خود بھی پچھتا رہا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو بھی تھوڑا سا لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔